اگر پولیس آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کرے گی تو وہ عوام کو کیسے اس چیز کا درس دے گی؟ اور اس سے بڑھ کر جو پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت کے ٹھیکیدار ہے، یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ، جو پوری دنیا کو قانون اور آئین کی پاسداری کا درس دیتے ہیں، وہ بھی جواباً اگر اسی طریقے سے بہیو کریں گے بلکہ اس سے ورسٹ طریقے سے، تو پھر وہ پاکستان میں اگر کوئی کردم تنظیم ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو، وہ آئین اور قانون کو توڑے تو ان کو کس منہ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ قانون کی پاسداری کریں؟ تو آپ دیکھ لیں کہ 9 مئی کے بعد اب یہ 10 اپریل ہو گیا، 9 مئی کی ابھی برسی بھی پوری نہیں ہوئی اور اس سے ایک مہینہ پہلے یہ 10 اپریل ہو گیا۔ اب دیکھیں لوگ تو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور یقیناً وہ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اب آگے جو ہماری عوام الناس ہے، عوام الناس جس طریقے سے اپنے سیاسی لیڈرز کی محبت میں اس واقعے کو استعمال کر رہی ہے، شرم کا مقام ہے۔ میں نے تو ایک وہ پولیس کا کوئی ملازم ہے، اس نے اپنی وردی کو سامنے رکھ کے آگ لگائی ہے، اور اس سے بڑھ کر بیوقوفی کے ایک ٹی وی چینل نے اس کی وہ ویڈیو دکھائی ہے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ایسے لوگوں کو تو الٹا لٹکا کے لتر مارنے چاہیے۔ یا تمہاری دشمنی کسی ریاستی ادارے کے بندے سے یا ریاستی ادارے سے ہو سکتی ہے، پاکستان کی وردی کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ کوئی شخص فوج کی وردی کو یا پولیس کی وردی کو آگ لگانا شروع کر دے؟ یعنی ہمارے لیے پہلے نمبر پہ تو ہمارا دین ہے، اسلام، اس کے بعد پاکستان ہے، اس کے بعد آپ کی کوئی سیاسی ایفیلیشن ہے تو آپ اس کا غصہ ضرور نکالیں۔ مجھے اس کی ٹون سے پتا چل گیا کہ وہ ایک خاص سیاسی جماعت کا سپورٹر تھا، اسے موقع ملا، چلو میں سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کر لوں گا اس کے ذریعے سے اور میں وردی کو آگ لگا دوں گا، اور سب کے سب اس حمام میں ننگے ہیں۔ میں تو بار بار، چونکہ ہماری آڈینس تو زیادہ تر نوجوان ہے اور زیادہ تر نوجوان جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اندر بڑے جذباتی ہیں، میں انہیں بار بار فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بتاتا رہتا ہوں کہ ان سیاسی رہنماؤں کو، ان ریاستی اداروں کے بڑوں کو، ان پولیٹیکل لیڈرز کو آپ اپنے مذہبی پیشوا نہ بنائیں۔ مذہبی لیڈر ہمارا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ہر وہ شخص ہمارا مذہبی لیڈر ہے جو ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بتائے جینوئن فارم میں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مذہبی ٹیکس دینے کے لیے ہو، واقعی وہ ٹرو اسپرٹ میں اس کو فالو بھی کرتا ہو۔ اور لوگ اس طرح اندھے بنے ہوئے ہیں، نہیں جی پہلے تو اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ بھائی اگر آج پنجاب پولیس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو جو پولیٹیکل جماعت کے لوگ آج پنجاب پولیس کی محبت میں سامنے آئے ہوئے ہیں، اسی جماعت کی جب حکومت تھی تو آئی جے سندھ اغوا ہوا تھا، ان کے اس وقت کے وزیر اعظم کے اشارے پہ اس وقت کے ایک ریاستی ادارے کے چیف نے اسے اغوا کیا تھا اور ایک پولیٹیکل لیڈر کے کمرے کا دروازہ توڑا تھا۔ تو تم سب کے سب ایک ہی ایسے ہو یار، کیا بات کرتے ہو؟ سب یہی کچھ کرتے ہو۔ اگر ایک پولیٹیکل جماعت کے دور میں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا نا، تو جو اس وقت ہمیں آئین اور قانون کا درس دیتا تھا، جب وہ وزیر اعظم تھا نا، تو سائیوال انسیڈنٹ ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ماں باپ کو جس طرح ظلمن قتل کیا گیا، آج سارے وہ قتل کرنے والے ریاستی ادارے کے لوگ باہر پھر رہے ہیں۔ ہمیں تو وہ بڑی تقریریں کرتا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، جب اپنی باری آئی تو ہوا نکل گئی۔ آج جن لوگوں کے دلوں میں یہ 6 ججوں کی محبت جاگی ہوئی ہے، ان سے ذرا پوچھو ان 6 میں سے 4 وہ جج ہیں، مجرم جج، کہ جب پچھلی حکومت کے اندر ایک اپ رائٹ جج جسٹس شوکت صدیقی صاحب، جو پرسنلی میرے دوست ہے، میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اس بندے نے جو دلیری دلائی تھی، یہ تو صرف ایک خط لکھ کے تو اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہیں، اس بندے نے تقریر کر کے بتایا تھا جو جبر ہو رہا ہے ریاستی۔ اس وقت تو یہ سارے کے سارے ان میں سے 4 جج وہ ہیں کہ جو شوکت صدیقی صاحب کا فون بھی نہیں اٹھاتے تھے، آج ان کے اندر آئین اور قانون کی محبت جاتی ہے۔ وہ پتہ چل گیا یار سب فیم کے لیے کر رہے ہو، تم لوگوں نے ریٹائر ہو کے پھر کسی سیاسی جماعت میں پناہ لینی ہے، اس لیے اپنی کر رہا ہوں۔ بہرحال ایک بندہ ایسا ہے ان میں جس کی میں پہلے سے عزت کرتا ہوں، جسٹس بابر ستار، جب وہ جیو پہ رپورٹ کارڈ پروگرام میں آتے تھے، ان کی میں پرسنلی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ وہ جج ہے کہ جس کی محبت آج جس سیاسی جماعت میں جاگی ہوئی ہے، اسی سیاسی جماعت نے اس کو جج بننے سے روکا تھا، اور اس وقت ہم نے کہا تھا یہ بندہ آف رائٹ ہے، نہیں یہ جیو پہ بیٹھتا ہے، کیونکہ اس وقت جیو ان کے لیے مردود تھا۔ آج وہ سب سے محبوب جج بنا ہوا ہے ان کا۔ ہمارے جیلم شہر سے تھے فواد چودھری صاحب، جنہوں نے جا کے مخالفت کی تھی کہ جی اس کو نہیں جج بننا چاہیے، آج وہ بندہ آئینی دیوار بنا ہوا ہے اسی پولیٹیکل جماعت کے لیے۔ ان کو تو میں اس میں سے نکالتا ہوں، یہ اس وقت جج بھی نہیں تھے جب جسٹس شوکت صدیقی کے اوپر برا وقت آیا تھا۔ آج اگر 2 سپریم کورٹ کے جج جو ہیں ان کے اوپر کیسز بنے اور وہ استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں،
تو بھائی آپ کے ساتھ ہی ایک جج تھا جب پوری ریاستی مشینری، سارے ریاستی ادارے، سب سے پاپولر پولیٹیکل جماعت قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تھی، اس بندے نے اکیلا اپنے بیوی کے ساتھ جا کے ساری پیشیاں بھگتی تھی اور اپنا کیس ون کیا تھا. تو آج یہ بھی آئے نا جج جو ان کے اوپر کیسز آ کے ون کرے، انہیں پتا ہے انہوں نے کام ڈالا ہوا ہے، اسی لیے یہ آ کے لڑ رہے. لوگوں کو تو بڑا دست دیتے تھے، اور بعد میں اس پولیٹیکل جماعت کے لیڈر نے بھی مان لیا جی قاضی صاحب پہ ہم نے غلط کیس بنوایا تھا، زیادتی کی تھی. تو یہ جو آج کل یوٹیوبر صحافی جن کے دل میں لوگوں کی محبت جاگی ہوئی ہے، ذرا ماضی پہ بھی نظر دوڑائیں. آپ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، بس صرف وہ آپ کی میموری ذرا اسٹرانگ نہیں ہے، وہ اپنے حصے کا مواد رکھتی ہے، دوسرے حصے کا ڈیلیٹ کر دیتی ہے. ہم تو دونوں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو ضرور درس دیتے رہتے ہیں یہ لوگ کہ جی آپ آئین اور قانون کی پاسداری کریں، اور ہم تو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا، کبھی ہم نے روڈ بلاک نہیں کی. اتنے مشکل وقت آئے، ابھی بھی میرے اوپر 1 درجن کے قریب FIR ہے، ٹھیک ہے، قانونی طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا. تو ہم ان بڑوں سے بھی ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو دوسروں کو درس دیتے ہیں نا، خود بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ دنیا کی منفعت کی خاطر، اپنی کرسی بچانے کی خاطر جب کرسی میں ہوتے ہیں اس وقت تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں بالکل. اس وقت یہ سیم پیج کا نعرہ لگاتے ہیں، اس وقت یہ لوگ ووٹ کو عزت دو ان کو یاد نہیں آتی ہے. ہاں جب نکال دیا جائے تو پھر یہ کہتے ہیں آئین اور قانون اور ووٹ کو عزت دو اور فلاں اور فلاں، اور ہم لوگ بھی خوش ہوتے رہتے ہیں. ہمیں ہمیشہ ایک آئین اور قانون کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کی پاسداری نہ صرف پولیٹیکل جماعتوں نے کرنی ہے بلکہ پولیس نے بھی کرنی ہے، فوج نے بھی کرنی ہے، اور عدلیہ نے بھی کرنی ہے، نہ کہ دوسروں کو درس دینے ہیں. تقریریں ان لوگوں کی سنیں، باتیں ان لوگوں کی سنیں، ساروں کی. اب تو ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے اور امتحان آتا ہے ان کے اوپر، تو ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو ایک دنیا دار انسان اپنی دنیا کی منفعت کی خاطر قانون کو اوپر سے کچھ ڈال دیتا.